بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم اسلامک ٹو ضرور کے لیکچر نمبر 28 کو جو ہمارا فائنل ٹرم کا حصہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس میں ہمارے پاس جتنے بھی امپورٹنٹ کوشچن ہیں یا لانگ ہیں یا شارٹ ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر رکھے ہیں تاکہ آپ ایزیلی جو ہے یہاں سے پڑھ سکیں, اور جو اس کا لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ان کا نوٹس کا, تاکہ آپ ایزیلی جو ہے خود سے بھی پڑھ سکیں. سب سے پہلے جو ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے علم کا تعارف, یعنی کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں نا جسٹ آپ لوگوں کو وہی میں نے ہائی لائٹ کر رکھی ہیں اور وہی آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں سب سے پہلے جو ہے یونانی دور میں تصور علم. یہ آپ سے شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یونانی دور میں تصور علم کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یونانی یعنی کہ دور میں رجحان پایا جاتا تھا کہ ذہن میں کسی بھی چیز کی نسبت کو تصور, جو بھی اس کے ذہن میں بات آ جائے یا پھر کوئی بھی چیز جو ان کے مائنڈ میں ہو, وہ اسے کیا کہتے تھے, علم کہتے تھے. تو اگر وہ تصور مرتبہ تصدیقی تک پہنچ جائے تو اسے بھی علم کہتے تھے, اور اگر اس میں ظن رہے, شک آ جائے, کوئی بھی یعنی کہ وہم ہو, پھر بھی اسے جو ہے وہ علم ہی کہتے تھے. لیکن اسلام نے جو مطلب اس کو ہے ختم کر دیا. اسلام کا تصور اس سے بالکل مختلف تھا. اسلام نے ہر اس چیز کو ختم کر دیا جو اسلامی وہم یعنی کہ وہم کو یا پھر ذہن میں کوئی بات ایسی کو اس کو علم نہیں قرار دیا. یعنی کہ اسلام کے نزدیک جو علم کا نور جہالت, وہم, شک, ظن کو ختم کر دیا. اس لیے اسلام علم کی یہ جو تعریف ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے اسلامی تصور کے مطابق کہ بے شک علم وہ صفت ہے جس کے ذریعے زندہ انسان سے جہالت, شک اور ظن کو دور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ علماء نے بھی مطلب کہ اپنی اتفاق مطلب کہ جو ہے رائے دی کہ کسی چیز کے بارے میں ایک ایسی پختہ اور حتمی شکل کا ادراک ہو جہاں پر یعنی کہ اخفا اور لا علمی ختم ہو جائے, یعنی کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے اس بات میں. ٹھیک ہے, اور نہ ہی کسی قسم کا ظن رہے, اسے علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے علم کے ذرائع. یہ آپ سے لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ علم کے ذرائع جو ہے وہ لکھیں. تو علم کے جو ہے وہ ذرائع جو ہے وہ 4 ہیں. تو کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے خواص خمسہ, اور اس کے بعد ہے عقل, اس کے بعد ہے وجدان, اس کے بعد ہے وحی. یہ جو ہے 4 اس کے ذرائع ہیں کس کے, علم کے. سب سے پہلا جو ہے حواس خمسہ کے آگے 5 جو ہیں حواس شامل ہیں, جو کہ آپ سے شارٹ میں پوچھا سکتا ہے ان کے نام کہ حصے, یعنی کہ ایسی جو 5 سینس جو مطلب کہ یہاں پہ اس میں بتائی گئی ہیں, جو چکھنے کی, سونگنے کی, دیکھنے کی, بولنے کی, ٹھیک ہے, وہ ساری, جیسے کہ حصے سما یعنی کہ کانوں سے سننے کی صلاحیت, حصے بصر یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت, اور اس کے بعد حصے لمسا یعنی کہ ہاتھوں سے چھونے کی صلاحیت یعنی کہ ٹچ کرنے کی, اور حصے شما یعنی کہ ناک سے سونگنے کی صلاحیت, اور حصے ذائقہ یعنی کہ چکھنے کی صلاحیت کو حصے ذائقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 5 طرح کے حصے ہیں جو خواص خمسہ میں ہیں. اس کے نام آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا ایز اے شارٹ کوسچن. اور اس کے بعد ہے ان تمام حواس کا جو مخصوص اور محدود دائرہ کار ہوتا ہے, یعنی کہ ان کی ایک مخصوص لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے عقل. ٹھیک ہے, اس کے بعد خواص خمسہ حاصل ہونے والے مشاہدے جو بھی ہیں, چکھنے کے, بولنے کے, چھونے کے, ٹھیک ہے, ان کے جو مشاہدے اور تجربے جو ہے, معلومات کی جو روشنی جو ہے وہ عقل کو فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عقل ان معلومات کا تجزیہ کرتی ہے, یعنی کہ ان کے بغیر جو ہے عقل کچھ بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, عقل کے بھی 5 آگے حصے یعنی کہ دائرے ہیں, یعنی کہ حصے مشترک, یعنی کہ کوئی اگر فار ایگزامپل ہمارے مائنڈ میں کوئی اسکیچ بنا ہو, کوئی پکچر ہو, یعنی کہ اسے حصے مشت کہتے ہیں. اور حصے وہمہ یعنی کہ اس کے اوپر کوئی کام وغیرہ, حصے مصطفیٰ یعنی کہ اس کے اوپر یعنی کہ عمل کرنا, اور حصے خیال اس کو اپنے دماغ میں جو ہے سیٹ کر لینا, اسے حافظہ اسے یاد کر لینا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی 5 طرح کے اس کے جو عقل کے جو دائرے ہیں 5, وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد رکھنے ہیں. اور اس کے بعد ہے وجدان, یعنی کہ اس کائنات میں بہت ساری حقیقتیں اور علوم ایسی ہیں جو خواص خمسہ, ظاہری اور عقل کی حدود اور دائرے کے کار میں نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی کہ ان غیبی حقائق یعنی کہ وجدان میں وہ جو نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے, وہ چیزیں اس میں ہے کہ غیبی حقائق اور مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کرنے کے لیے باطنی قوت, اور وہ باطنی قوت کون سی ہے, وہ وجدان ہے, وہ جو ہے عطا کی گئی جسے وجدان کہتے ہیں. اور یہ ہر شخص حاصل نہیں کر سکتا, صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو روحانی پاکیزگی والا ہو, اور اس کے لیے روحانی پاکیزگی جو ہے وہ ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے عقل کے بھی آگے اس کے پارٹس پڑھے, اس کے بعد خواص خمسہ کے بھی پڑھے, اسی طرح سے وجدان کے بھی آگے اس کے پارٹس ہیں 5. جیسے کہ اس میں ہے کہ اس کے جنہیں لطائف خمسہ کہتے ہیں. اب لطائف یعنی کہ وہ گفتگو یا پھر وہ لطیفے نہیں جو ہم عام روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں, وہ نہیں. یہاں پہ لطیف سے مطلب ہے باریک, یعنی کہ کوئی باریک چیز, باریک لفظ, باریک بات. ٹھیک ہے, لطیف ہوتا ہے یعنی کہ ٹھیک ہے, یہ لطائف کی ہی جمع ہے. اس کے بعد ہے لطیف قلب, یعنی کہ لطیف روح, لطیف
سر اور لطیفے خفی اور لطیفے افی، یعنی کہ یہ اس کے 5 جو ہیں وہ گوشے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. آپ نے اس کے اچھے سے یاد کر لینے ہیں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے MCQs میں بھی. ایک آدھا کوئی یہ دے دیا جائے گا, اس کے بعد کوئی 3 کوئی اور دے دیے جائیں گے, تو آپ نے جو اس میں سے ہوگا اسے یہ ٹک کرنا ہوگا. اوکے, اس کے بعد ہے وہی, یعنی کہ مندرجہ بلا تینوں ذرائع سے حاصل ہونے والے, یعنی کہ علم, یعنی کہ حواس خمسہ سے, عقل سے, وجدان سے جو بھی چیزیں تینوں حاصل ہو رہی ہیں, ان میں جو ہم مطلب کنفیوژن ہے, ٹھیک ہے, ان میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے, بٹ وہی وہ چیز ہے جس میں کوئی بھی غلطی کا امکان جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. وہی سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ علم قطعی کہلاتا ہے, یعنی کہ اس میں بالکل بھی کوئی مسٹیک کی گنجائش نہیں ہوتی, جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کے 3 طریقے بتائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم سے اسی والے سے کتنے طریقے, 3 طریقے بتائے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ اس آیت کے بعد, یعنی کہ آپ نے یہ کر لینا, جسٹ یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہی یہ جو ہے آپ نے بس ایک دفعہ پڑھنا ہے, یاد نہیں کرنا, اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پیپر کے حوالے سے. اس کے بعد ہے وہی قلبی, اور اس کے بعد ہے کلام الہی, اور وہی ملکی یعنی کہ وہ ملائکہ جسے کہتے ہیں. اور یعنی کہ ان میں سے آپ کو 2 آ سکتے ہیں شارٹ پہ, کہ وہی قلبی کسے کہتے ہیں, کلام الہی کسے کہتے ہیں, یا پھر وہی ملکی کسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے وہی قلبی, یعنی کہ براہ راست انبیاء کے دل میں بات ڈالنا فرشتوں کے ذریعے, وہ کیا ہے, وہی قلبی ہے. اور یہ حالت بیداری اور حالت خوابی دونوں میں ہو سکتا ہے, کہ یعنی جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو, دونوں میں یہ جو وہی قلبی ہے ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے کلام الہی, یعنی کہ اللہ کا اپنے نبی سے براہ راست کلام فرمانا, جیسے شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور طور سینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے وہی ملکی کیا ہے, یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے کوئی بھی وہی نازل کرنا. کبھی فرشتہ نظر نہیں آتا, صرف آواز سنائی دیتی ہے, اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آتا ہے, اور کبھی فرشتہ اپنی اصل شکل میں نظر آتا ہے, اور صرف انبیاء اسلامی اسے دیکھ سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں وہی ملکی. ٹھیک ہے, ان میں آپ نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے. آپ سے کوئی بھی 2 پوچھے جا سکتے ہیں شارٹ کوسچن میں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسلام میں علم کی اہمیت, یعنی کہ دنیا کے اس میں جو ہے جسٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں علم کے حصول پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنے کہ اسلام نے دیا. اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ اصول علم کی ترغیب دلانے کے لیے تھی. ٹھیک ہے, جسٹ اس میں آپ نے اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لینا, اس پورے جو یہ والا موڈیول ہے نا, موڈیول نمبر 119, اس کو جسٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور آیت 1-2 اس میں سے آ سکتی ہیں, اور وہ جو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے یہ والی, ٹھیک ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ والی جو ہے آپ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا, بہت ایزی ہے. پچھلے بھی موڈیولس میں مڈ ٹرم کے آپ کی یہ آ چکی ہے. اور اس کے بعد اسلام میں طلب علم کی اہمیت, اور یعنی کہ جو آدمی کسی راستے کو خواہ لمبا ہو مختصر ہو علم یقین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے, یعنی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جو. اس کے بعد علم سکھانے کی اہمیت, علم سکھانے کی کیا اہمیت ہے, یعنی کہ تعلیم کے معنی ہے کسی کو علم سکھانا. ٹھیک ہے, تعلیم کے معنی ہے, ایز اے MCQs پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیم کے معنی کیا ہے, تو کسی کو علم سکھانا تعلیم کے معنی ہے. اور جس طرح علم سیکھنا ضروری ہے, اسی طرح علم دوسروں کو سکھانا بھی ضروری ہے, یعنی کہ اگر علم حاصل کرو تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہے کہ ہاں جی, اس کی آپ نے اس کا بھی ترجمہ یاد رکھنا ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے, حدیث مبارکہ ہے, یہ بھی اس علم کے بارے میں ہے, یعنی تعلیم کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ جو اس موڈیول میں آپ نے ریڈ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد ہے 120 موڈیول علم کی اقسام. اب یہ جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, لانگ کے لیے بھی اور شارٹ کے لیے بھی. یعنی کہ علم کی اقسام کتنی ہیں, علم کی 2 اقسام ہیں, علم نافع اور علم غیر نافع. یعنی کہ علم نافع وہ جس میں نافع والا علم یعنی کہ منافع والا, یعنی کہ وہی کہہ رہے ہیں آپ جو علم فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے, اور غیر نافع یعنی کہ جو کہ علم فائدے والا نہ ہو. ٹھیک ہے, علم نافع کسے کہتے ہیں. اب سب سے پہلے ہے پہلے تو آپ کو علم کی اقسام جو MCQs میں پتہ ہونی چاہیے کتنی ہیں, 2 ہیں. ٹھیک ہے, علم نافع اور علم غیر نافع. اس کے بعد ہے علم نافع کیا چیز ہے. اسلامی تصور علم کے مطابق ہر وہ علم نافع ہے جو دنیاوی یا آخری لحاظ سے, اخروی آخرت کے لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسے علم نافع کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے کہ قرآن حدیث میں جہاں بھی علم نافع کا ذکر ہوا, یعنی کہ قرآن حدیث میں جہاں بھی علم کی اہمیت و فضیلت کا ذکر ہے, اس سے مراد ہے علم نافع. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے علم نافع میں کون سی یعنی کہ ایسی ہیں جو مطلب کہ ایسی کون سی بکس جو ہمیں مطلب کہ پڑھنی چاہیے, یا پھر یعنی کہ علم نافع میں تمام نقش بخش دینی اور دنیاوی علوم شامل ہیں. کون سے علوم ہیں, مثلاً قرآن پاک, حدیث, فقہ, لغت, طب, کیمیا, طبیعت, حیاتیات, ریاضی, سیاست, سماجی علوم, معاشی علوم, روحانی علوم, یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہے, علم نافع کے اندر آنے والے علوم ہیں. ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ علم نافع اگر آپ سے پوچھا جیسے کون سے علوم ہیں, یہ شارٹ پہ آپ نے لکھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے
یعنی کہ فزکس کیمسٹری یعنی کہ یہ بھی علم نافع میں ہی آتے ہیں، بایولوجی، اسٹرونومی یعنی کہ دیگر کئی علوم آسان یعنی کہ یہ بھی اس میں کیا ہے غور و فکر کے نتیجے میں وجود آتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے علم نافع میں ہے۔ اس کے بعد ہے علم غیر نافع یعنی کہ جو آپ کے فائدہ مند نہیں ہوتی، جیسے کہ ہر وہ علم جو صحابہ علم یا کسی دوسرے کے حق میں دینی یا دنیاوی لحاظ سے مزے میں لایا گیا ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم غیر نافع کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ علم نافع جو ہمارے لیے جو علم فائدہ مند نہیں ہوتا، لائک آپ جادو، وہ بھی ایک علم ہے، تو وہ ایک مطلب کہ ہمارے لیے فائدہ مند تو نہیں ہے نا، وہ علم غیر نافع ہے، تو اس میں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان علوم میں علم سحر، علم تسمات یعنی کہ علم نجوم وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے بعد علم سحر بنی اسرائیل کے لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے سیکھتے تھے، یہ بھی MCQ کے حوالے سے بنی اسرائیل کے لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے سیکھتے تھے۔ کون سا علم؟ علم سحر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا۔ اسلام میں علم یعنی کہ نجوم اس حد تک سیکھنا جائز ہے جس سے راستوں کا تعین کیا جا سکے، یعنی کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے نجوم سیکھنا نہیں چاہیے بلکہ فائدہ مند ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ماڈیول ہے 4 میں اسلام اور تعلیم نسواں، یعنی کہ اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ تعلیم نسواں یعنی کہ تعلیم نسواں سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایز اے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیم نسواں سے کیا مراد ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے عورتوں کی تعلیم کو تعلیم نسواں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قبل از اسلام عورت جو تھی بنیادی حقوق سے محروم تھی، یعنی کہ شادی سے پہلے باپ اور شادی کے بعد شوہر کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، جس کی نہ تو کوئی ذاتی زندگی ہوتی تھی، نہ ہی کوئی ذاتی حق ہوتا تھا، اور بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی تھی، اسے روکا جاتا تھا۔ لیکن اسلام میں جو ہے کہ عورتوں کو معاشرے میں عزت دی، حقوق دیے ان کو، یعنی کہ اچھی تعلیم دینے کے حوالے سے بہت ساری حدیث بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں امپورٹنٹ، یہ جسٹ ایگزامپلز ہی دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے یعنی کہ پابندی کی تعلیم یعنی کہ دگنا اجر بشارت، یہ جو ہے نا اس حدیث مبارکہ یعنی باندی کی تعلیم یعنی کہ باندی کی تعلیم پر دگنا اجر کی بشارت دی گئی ہے، تو یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد ہے ماڈیول نمبر لاسٹ جو ہمارا 5 ہے، یعنی کہ مسلم خواتین کے علمی یعنی کہ جو علمی خدمات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلام کی اولین ادوار میں مسلمان خواتین کا علمی کردار بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام نے جس طرح خواتین کے لیے علم کی راہیں کھولی ہیں، ان کے نتیجے میں قرآن مجید سے ہی خواتین جو ہیں وہ تعلیم میں نمایاں کردار نظر آتا ہے، جیسے کہ اسلام کی ابتدائی دور میں 5 خواتین جو تھی وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ یہ آپ نے MCQ کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں کتنی خواتین پڑھنا لکھنا جانتی تھی، وہ تھی 5 خواتین، یعنی کہ ان کے نام کیا ہیں وہ بھی آپ سے کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے، بھی MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ام کلثوم، حضرت عائشہ بنت سعد، حضرت مریم بنت مقداد، اور اس کے بعد ہے حضرت شفا بنت عبداللہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت حفصہ جو تھی انہوں نے حضرت شفا سے جو ہے کتابت یعنی کہ کتابت پڑھنی سیکھی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہاں پہ ان کے آگے ڈیٹیل بتائی گئی ہے، یعنی کہ جو خواتین پڑھنا لکھنا جانتی تھی وہ کیا کیا پڑھنا لکھنا جانتی تھی، انہوں نے کیا کیا جو تھی مطلب کہ کام کیے۔ سب سے پہلے سب سے جو بڑا نام ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کی حافظہ اور مفسرہ بھی تھی، یعنی کہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کون تھی جو قرآن کی حافظہ مفسرہ بھی تھی اور مفسرہ، یعنی کہ وہ تھیں حضرت عائشہ، ٹھیک ہے۔ آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب کہ 2210 حدیث روایت ہوئی، یعنی کہ انہوں نے حفصہ کی 2210 حدیث جو تھی وہ یاد کر رکھی تھی، اور آپ قرآن حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل کا حل اخذ کر کے صحابہ کرام کی رہنمائی فرماتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے مزید آپ بس MCQ کے حوالے سے پڑھ لیجیے گا، یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحالت کے بعد 50 سال تک زندہ رہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری جو تھی ام المومنین یعنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ فقہ اسلامی ماہر فقہ اسلامی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے۔ وہ کون تھی جو کہ ماہر فقہ اسلامی تھی؟ وہ تھی حضرت ام سلمہ۔ اس کے بعد سیدنا عائشہ کے بعد جو حدیث اور فقہ کے علم میں یعنی کہ حضرت ام سلمہ کی خدمات سب سے نمایاں رہی ہیں، یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے۔ اور آپ رضی اللہ نے 378 مسائل کی، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، متعلق فتوے دیے تھے، 378 مسائل سے جو ہے متعلق فتوے دیے تھے، آپ نے اس کی تعداد یاد رکھنی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک ادارہ قائم کیا، انہوں نے اپنے گھر میں ادارہ قائم کیا، یعنی کہ حضرت ام سلمہ نے۔ اس کے بعد ہے قرآن، تفسیر، قرات اور فقہ حدیث کی تعلیم دیتی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ام المومنین حضرت حفصہ،
یعنی کہ جو کہ قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی اور عالمہ بھی تھی. یعنی کہ آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون تھی جو قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی اور عالمہ بھی تھی. وہ تھی حضرت حفصہ. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کے دور میں جب قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کیا گیا تھا, حضرت حفصہ ان کی مطلب کہ بھی ان صحابہ میں شامل تھی جنہوں نے مختلف پتھروں اور چھالوں پر لکھی ہوئی قرآنی آیات کی جو چھان بین ہے وہ تصدیق کی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے اور ان کے کام بھی جو انہوں نے کیے وہ بھی یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 65 حدیث براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. ٹھیک ہے. حدیث کی تعداد بھی یاد رکھنی ہے کہ حضرت یعنی کہ حضرت حفصہ نے کتنی حدیث جو ہے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی, وہ تھی 65. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت قیس یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں سے ایک ذہین بلا صلاحیت اور عالم یعنی کہ علمہ خاتون تھی, جو کہ یہ حضرت اسامہ بن زید کی زوجہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے قریب رہائش پذیر تھی. ٹھیک ہے. تو آپ مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر, یعنی کہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اگر کوئی حدیث بتا رہے تو وہ گھر میں یعنی کہ دیوار کے ساتھ لگ کے سن کے یاد کر لیتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کا حافظہ بہت زیادہ تیز تھا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس حضرت سعد بن یعنی کہ مسیب رحمۃ اللہ کی صاحبزادی جو تھی درا کو ان سے مروی تمام حدیث جو تھی وہ یاد تھی. یہ نام یاد رکھنا ہے آپ نے. ان کا نکاح ان کے والد محترم نے اپنے شاگرد سے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کو ان کی کتاب حدیث موتا مکمل یاد تھی. یہ جو ہے نام حدیث کا آپ نے یاد رکھنا ہے MCQ کے حوالے سے, باقی لائن آپ کو دی ہوگی. اور اس کے بعد ہے حضرت فاطمہ بنت منظر یعنی کہ جو حضرت اسماء علیہ السلام کی پوتی تھی. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت منظر کون تھی, یعنی کہ حضرت اسماء کی کیا لگتی تھی, وہ تھی پوتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ حضرت نفیسہ یعنی کہ بنت الحسن بہت ہی علم و فضل کی مالک تھی. تفسیر و حدیث میں ان کی عظیم خدمات جو ہیں موجود ہیں. جب انہوں نے مدینہ سے مصر جا کر رہائش اختیار کی تو علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس دور دور سے جو ہے وہ لوگ آتے تھے, اور ان کے شاگردوں میں کون کون شامل تھے ان کے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عباسی خلیفہ یعنی کہ ہارون الراشدین کی بیوی زبیدہ خاتون نے اپنی 100 سے زائد باندیوں کو صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے فراغت دے کر رکھی تھی. ٹھیک ہے. وہ آپ نے تعداد یاد رکھنی کتنی باندیاں تھی, 100 تھی. اور نام بھی یاد رکھنا ہے عباسی خلیفہ ہارون الراشدین کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ بھی آپ نے یعنی کہ یہاں سے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ, یہ صرف MCQ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں, یہ جو میں نے ہائی لائٹ کر رکھی ہیں 4 لائنیں. اور اس کے بعد ہے فاطمہ بنت محمد سمرقندی یعنی فقہ حنفی میں بہت ہی شہرت رکھتی تھی. ان کے والد مشہور فقیہ تھے, یعنی کہ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد سمرقندی جو تھی ان کے والد کون تھے, مشہور فقیہ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ علمی میدان کے علاوہ سائنسی دنیا میں بھی جو ہے متعدد خواتین کے نام جو ہیں وہ نمایاں ہیں, جن میں سے چند کا ذکر جو ہے یہاں پہ کیا گیا ہے. ان کے نام جسٹ آپ سے پوچھے آپ انہیں بتا دیں اور ان کا تھوڑا سا آپ آگے سے کام بھی بتا دیجیے گا. یعنی کہ زبیدہ بنت جعفر المنصور اپنے دور کی ایک مشہور سائنسدان تھی. ٹھیک ہے. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے MCQ میں بھی. اور بغداد سے مکہ تک حجاز کے قافلوں کی گزرگاہوں پر کنویں اور سروس اسٹیشنز کی تعمیر کے ایک بہت وسیع پروجیکٹ کی بانی تھی. وہ کون تھی؟ وہ تھی زبیدہ بنت جعفر. اور اس کے بعد ہے یہ آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے, اور اس میں زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے پڑھنے والا. اور اس کے بعد دور حاضر میں تریم نسواں اور خواتین کا کردار کیا تھا. یعنی کہ امریکہ میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمان خواتین کالج سے ڈگری یافتہ یعنی کہ ہیں, جن کی کتنی تعداد ہے, کتنی پرسنٹ ہے, وہ ہے 42%. یہ MCQ کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. جبکہ کل امریکی خواتین کتنی ہیں, وہ ہے 29% جو کہ کالج کی ڈگری یافتہ ہے. ٹھیک ہے. بس ان کی آپ نے پرسنٹیج یاد رکھ لینی, اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں پڑھنے والا. تو یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک, لیکچر نمبر 28. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والے لیکچرز بھی جو ہے وہ مل سکیں. شکریہ.